بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ اسی بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو ہی رہی تھی کہ وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ فقیر نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں۔ پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی ہوئی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا،
والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو خدارا جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت، آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا، جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ کہا، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو، تو اچھے اخلاق کی عادت بناؤ۔